السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین، بحمداللہ تعالی آج ہم نے جس عنوان کو اپنا حصہ بنانا ہے وہ بہت ساری مختلف ڈفرینٹ سی چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے اس معاشرے میں نوجوان نسل کی جو تربیتی حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس پر بہت ضروری ہے کہ ان کو بیسک چیزوں کا نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ بیسک چیزوں میں سے اگر دیکھا جائے، میری اور آپ کی زندگی کا اگر صبح و شام کا موازنہ کیا جائے تو اس میں ابتدائی چیزوں کو جس کو معاشرہ بالکل لائٹ پہلو پہ لے رہا ہے اور بالکل لائٹ لے کر کے ہی اس کو آگے چلا رہا ہے، اس میں بہترین چیز جو ہے ابتدا صبح سے کرتے ہم صبح سے کرتے ہیں۔ یہاں سے ہم نے دیکھنا ہے اپنی زندگی کا محاسبہ کہ جیسے اٹھا انسان تو کیا اس کو اٹھنے کے پہلو کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق اسے وہ دعائیں یاد ہیں، اسے وہ دعائیں معلوم ہیں جن دعاؤں کا تذکرہ ہمیں اپنی زندگی کے ساتھ رکھ کر کے آگے چلنا ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں تو پھر میں یہ کہوں گا کہ ہمارا معاشرہ اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کرے، اور اہل علم علماء کی ذمہ داری اس میں زیادہ ہے اور مقتدر شخصیات کی اور زیادہ ہے۔ جتنا گھر کا فرد بڑا ہوگا اس کی ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو ہم نے اس چیز کو پہلو میں لانا ہے کہ انسان وضو کرتا ہے تو وضو کی دعائیں، مسواک کرتا ہے تو مسواک کی کیا کیا مسنون ادائیں ہیں جن اداؤں کے ساتھ ہم ان کو پورا کر سکیں۔ پھر اس میں کمپیئر کیا جائے، موازنت رکھی جائے مسواک اور ساتھ میں برش۔ اگر برش کو دیکھا جائے تو مسواک اور برش ان دونوں کو موازنہ کیا جائے، جو چیز اسلام کے اور حقانیت کے زیادہ قریب ہے اس کو ترجیح دی جائے۔ اب مسواک اور برش جو ہے اس کا آپس میں کمپیئر کرنے کے بعد میرے علم کے، میرے نالج کے مطابق میں اپنی جو رائے دوں تو وہ یہ یوں سمجھیں کہ صفائی کے اعتبار سے، نظافت کے اعتبار سے اگر کوئی کسی بندہ برش کو استعمال کرتا ہے تو برش کا استعمال کرنا اس کے لیے بہتر ہے، لیکن سنت کو اگر ترجیح دیتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس پر ایک فضیلت ذہن میں رکھیے گا۔ فضیلت کیا ہے؟ جس انسان کی زندگی میں مسواک عام ہو اور وہ کثرت سے مسواک کرتا ہو، تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو حالت نزع کے وقت سب سے بہترین کلمہ شہادت کی اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ موازنت کے ساتھ میرے اور آپ کے پاس دلائل کی صورت میں اور عمل کی صورت میں، تقویت کی صورت میں مسواک کیا ہے، افضلیت رکھتی ہے۔ ممانعت اس کی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر بھی بہترین کار فرما جو مستند حکماء ہیں، مستند ڈاکٹرز ہیں، وہ اس جو ٹوتھ پیسٹ استعمال ہوتی ہے اس ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنے کے بعد بھی یہ بات ضرور وہ کہتے ہیں کہ اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں، تو نقصانات بھی ہیں۔ بہر یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم نے صبح کی زندگی سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے، تو میں ساتھ ساتھ اس جملے کو پھر دہراتا رہوں گا تاکہ آپ کو یہ سبق ذہن میں رہے کہ ہمارا ٹاپک کیا چل رہا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو درمیانی پہلو میں ہم نے سب سے پہلی چیز جو کرنی ہوتی ہے وہ کسی آفس کی طرف نکلنا ہوتا ہے۔ کیا مجھے اور آپ کو گھر سے نکلنے کی دعائیں، کیا میں اور آپ نے دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے؟ کیا میرے اور آپ کے گھر کے نکلنے کے جو آداب ہیں وہ ہمیں پتہ ہیں؟ جب مجھے اور میری گھر کی فیملی کے جو مرکزی افراد ہیں، جو مضبوط مربوط افراد ہیں، جو اسلام کے اعتبار سے جن کے اوپر اسلام کی ذمہ داری عائد ہے، فرائض واجبات ان کی ذمہ داری میں آتے ہیں، اگر وہ لوگ اپنی ذمہ داری میں ان بنیادی چیزوں کا علم نہیں رکھتے، مجھے یہ بتائیں آنے والا وقت اور ایسا وقت جو ہمارا مستقبل ہے، کیا ہمارے بڑوں کو اگر یہ چیزیں اگر نہیں یاد ہوں گی، میری عمر کے نوجوانوں میں، ہم عمر دوستوں میں
یا کچھ تھوڑے سے ایج ڈفرینس چھوٹے رکھ کر کے یا ایج ڈفرینس تھوڑا بڑا رکھ کر کے اگر ہم تھوڑا سا کمپیئر کریں، اگر میری زندگی کے نوجوان، میرے ہمسفر نوجوانوں کو یہ بنیادی بیسک چیزیں اگر نہیں ہیں، تو پھر سوچ لیں آگے جو نسل آ رہی ہے وہ کس سے سیکھے گی؟ جب ماں کو پتہ نہیں ہے، باپ کو پتہ نہیں ہے، اعزہ کار میں سے جو گھر کی سپرویژن کر رہے ہیں ان کو اگر معلوم نہیں ہے، اس چیز کا علم نہیں ہے بیسک چیزوں کا، تو وہ بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ تو اس لیے بیسک چیزوں کا بہت ضروری ہونا، علم میں ہونا ضروری ہے۔ پھر ہم جب دفتر جاتے ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے، ہم جس آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی دستک کے ہم اندر چلے جاتے ہیں، آداب کے خلاف ہے۔ جہاں جائیں، جس جگہ پہ جائیں، ہم اس سے سب سے پہلی چیز کیا کریں جی؟ دستک دیں، نوکنگ کریں، نوکنگ کے بعد کیا ہے؟ اجازت ملنے پر ہم اندر آئیں۔ اور اگر ہمیں اجازت نہیں ملتی تو ہم کیا کریں؟ دل میں غصہ نکالیں؟ نہیں، ہم اس کو ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، 3 بار آپ دستک دیں گے، 3 بار میں اگر اجازت نہیں ملتی واپس آ جائیں۔ اور اگر تیسری بار کے درمیان میں کسی پہلو میں اگر آپ کو اجازت ملنے کے علاوہ منہ سے بندہ اندر سے کہہ دیتا بھائی اس وقت ملاقات کی موڈ میں نہیں ہوں، آپ واپس چلے جاؤ، تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ خوشی خوشی واپس چلے جانا چاہیے۔ میں نے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے واپس چلے جانا چاہیے کہ اللہ کا قرآن سورۃ النور کے اندر ہمیں وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ جب کبھی تمہیں دروازے پر دستک ہو اور اندر سے گھر کے اہل خانہ میں سے کوئی کہہ دے کہ بھئی اس وقت میں گھر کے اندر موجود ہوں اور ملاقات ممکن نہیں ہے، تو واپس چلے جانے پر ایمان کی کیا ہے؟ علامت ہے، اور یہ مجھے اور آپ کو اسلام سکھاتا ہے۔ یہ تو وہ بیسک چیزیں ہیں جن بیسک چیزوں کو اگر ہم ڈسکس کرتے چلے جائیں تو یہ نہ ختم ہونے والی ہیں۔ اب ایک اور چیز کی طرف آتے ہیں جو ضروری ہے۔ جیسے ایک بچہ نوجوان ہوتا ہے اور نوجوانی کے پہلو پر آتا ہے، اس نوجوان کو آج کی جتنی چیزیں ہماری سبق میں آئیں گی ان میں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کیا ہم نے یہ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ نہیں رکھی تو کیا نقصان کیا ہے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک نوجوان ہے، اس نوجوان کو اگر یہ بنیاد سے یہ سارے علم معلومات ہم نے اپنے ایز اے پیرنٹس، والدین ہم نے نہیں مہیا کی، ان کو معاشرے میں رائج نہیں رکھا، تو نقصان کیا ہوا کہ وہ بچے جوان ہوئے اور جوانی سے آگے بالکل کڑیل جوانی تک پہنچ کر کے پھر بڑھاپے کے ڈھلان پہ اتر آئے، لیکن ان بچوں کو کوئی آداب زندگی، احساس زندگی، احساس معاشرہ کچھ بھی نہیں سکھایا، نقصان ہوتا۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر ہمارے نوجوان سیڑھی بہ سیڑھی اوپر چڑھتے جائیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر چلتے جائیں، اگر ہم تربیت نہیں کریں گے تو فقدان ہمارے معاشرے کے اندر احساس سے کمتری کا نہیں ہوگا۔ علم کی کمی کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا ہے؟ ایسے گوار لوگ جن کو بیکورڈ سٹائل جو ہے نا وہ زیادہ مہیا نظر آئیں گے، میسر نظر آئیں گے، لیکن پڑھے لکھے لوگوں سے کیا یہ معاشرہ ہارا ہوا اور نکما نظر آئے گا۔ اب دیکھیے کہ ایک نوجوان ہے، اس بات کو بہت ذہن سے توجہ سے سنیے گا۔ ایک نوجوان ہے، اس کی والدین شادی کرواتے ہیں۔ اب جب شادی جب ہوتی ہے تو اس نوجوان سے سوال کیا جائے یا اس شادی سے پہلے اس سے پوچھا جائے کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ کس چیز کے فرائض جی؟ غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ اگر وہ مسلمان بچہ نوجوان اگر اس چیز کے جواب نہیں دے پا رہا تو یہ حماقت سے خالی نہیں ہے۔ تو آج ہماری اس جو سیشن ہے اس کی وساطت کے ساتھ میں آپ کو یہ اتنا بتا دوں کہ غسل کے 3 لازمی شرائط، فرائض جن کو کہا جاتا ہے وہ ہیں، لیکن مسلمانوں کو اگر یہ کوشچن کا آنسر اگر بالکل خاموش کر دیتا ہے اور خاموشی کے بعد وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلی بار سن رہا ہوں، یہ بھی ہوتے ہیں، تو نقصان کیا ہوا میرے اور آپ کا؟ نقصان اگر دیکھے جائیں کئی سارے نقصان ہیں، میں 2 چند بڑے بڑے بیان کر دیتا ہوں۔ وہ بچہ نوجوان ہے، اگر اس نے شادی کے بعد زندگی کے ازدواجی مراحل میں سے اس نے اپنی زندگی کے لمحات کے بہترین لمحات گزارے اور اس نے غسل کیا لیکن فرائض ادا نہیں کیے، غسل کیا لیکن فرائض ادا نہیں کیے، پہلا فرض کیا ہے؟ کلی خوب اچھے طریقے سے غرغرہ کر کے کرے، غرارہ کر کے اچھے طریقے سے کیا کرے؟ کلی کرے، یہ پہلا فرض اور پہلی شرط۔ دوسرا، ناک میں اچھے طریقے سے پانی چڑھائے اور اس بندے نے پانی کو اچھے طریقے سے ناک تک نہیں پہنچایا، اور تیسری شرط یہ تھی، تیسرا فرض یہ کہ پورے جسم پر پانی بہائے اور بہا کر کے مل کر کے صحیح دھوئے، ایک بال خشک نہ رہنے کی شرط کے اندر کیا ہے؟ شرط ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک نوجوان نے اگر
ازدواجی مراحل کے بعد غسل کیا ہے، میں بڑے محتاط لفظوں کے ساتھ کچھ بات سکپ کر کے آگے جا رہا ہوں، کہ اس نے غسل کیا اور اس نے ایک فرض ادا کیا، دو نہیں کیے، دو ادا کیے، ایک نہیں ادا کیا، تو سن لے میرے دوست، نقصان کیا کیا ہم نے؟ فرائض نہ ادا کرنے والے نے نقصان کیا کہ یہ ایک ادا کرنے کے بعد دو ادا نہ کرنے والے نے کیا نقصان کیا؟ اگر آج کے دن یہ بندہ فرض نماز پڑھتا ہے، جمعے کے فرض پڑھتا ہے، یا کسی جگہ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد جنازہ پڑھتا ہے، ساری عبادتیں جتنی بھی کی جائیں گی وہ سب کی سب نمازیں اس کی نہیں ادا ہوگی۔ اس لیے نہیں ادا ہوگی کہ اس مسلمان بچے نے، اس مسلمان نوجوان نے اپنے زندگی میں وہ ازدواجی مراحل کے بعد اس سے ضرورت کا درجے کا جو غسل کرنا تھا، اس میں یہ اللہ کے احکام میں سے جو فرض تھے، ان فرائض کو اس نے ادا نہ کیا، جس کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ اس کے فرائض کی کمی کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ آج فرض، واجب، فرض کفایہ، قرآن کریم، تمام کی تمام چیزیں اس کی کیا ہو چکی؟ منہدم ہو گئی۔ باوجود اس سے اچھے سوٹ لگائے، خوشبو لگائی، سب کچھ کر کے وہ پہنچا اور صف اول میں جا کے نماز جمعہ بھی ادا کرتا ہے، تو اس بندے کا یہ جمعہ ادا اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ پاک ہی نہیں ہوا۔ جب ایک بندہ پاک ہی نہیں ہوگا تو اس بندے کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اللہ اکبر کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی صدا کو کیا ہے جواب دے، اور وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک اللہ کو دہائیاں دے دے کر کے سوال کر رہے، اور لیکن اس نے بیسک چیزوں کو، دین کی بنیادی چیزوں کو نہ سیکھا۔ آج وہ اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے بھی یوں محسوس کرے کہ میں اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی توجہ ہی نہیں اس کی طرف۔ شرائط یہ فرائض، تو یہ بیسک چیزیں ہیں، اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ ایک اور چیز سمجھیے گا، اگر یہ بندہ مرد کی ابھی مردوں کی بات کر رہا ہوں، اگر یہ مرد بندہ غسل کرتا ہے اور فرائض ادا نہیں کرتا، اور ادا کرتا بھی ہو تو پتہ ہی نہیں، اسے غفلت سے بال اس کے خشک رہ گئے، کچھ حصہ جسم کا خشک رہ گیا، تو اس صورتحال کے اندر اگر یہ بندہ آج کے دن مر جاتا ہے، اللہ سب کو زندگیاں نصیب فرمائے، ایمان والی سلامتی والی زندگیاں نصیب فرمائے، مر جائے تو یہ کس حالت میں مرے گا؟ ناپاک حالت میں۔ اب اس کو غسل دیا جائے گا تو یہ کیا ہے؟ پاک ہوگا۔ تو کون غسل دیں گے؟ کیسے دیں گے؟ اگر اس نے پہلے طریقے سے، اچھے طریقے سے اس نے پاک کیا ہوا جسم اس کا کیا ہوگا، تو اب اس کی کیا مزید کیا نظافت آسانی سے ہوگی۔ لیکن مرنے کے بعد کوئی نہیں بتائے گا کہ اس کی کیا ہے حالت جنابت میں، اس کی کیا ہے فوتگی ہوئی ہے۔ تو اس کیفیت کی بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ ہم نے بنیادی چیزوں کو سیکھنا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پہلو کا سمجھ اور فہم نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، وانفسکم واہلیکم نارا، انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اپنے آل و عیال کو، نارن آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنی آل کو بچاؤ، کہ یہ اگر اس کی تربیت نہ کی گئی تو اہلیکم نارا، یہ آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ اور وقودھا الناس والحجارہ، اللہ نے فرمایا کہ اس کا ایندھن کون لوگ ہوں گے؟ اس آگ کا انسان اور پتھر۔ اس کے اوپر علماء کرام نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ معاشرے کی تربیت کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس پہ بھی یہ آیت بالکل لف ہوتی ہے اور فٹ ہوتی ہے۔ اور اگر معاشرے کے علاوہ بچوں کی تربیت، چونکہ میرا آج کا جو اس مختصر سے وقت میں بات کرنے کا جو موقع ملا ہے وہ بچوں کے اور نوجوانوں کے اعتبار سے، قرآن کریم یہاں پر ہمیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، ایمان کا خطاب دے کر کے ہر اس ایمان کو جو جوڑتا ہے اور تنبیہ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ ایمان والے کو چاہیے ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اور اپنے آپ کی اچھے طریقے سے کیئر کرے۔ سب سے بنیادی چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو ایک ضروری چیز میں سے یہ چیز ذہن میں رکھے کہ بچہ جیسے دنیا میں آئے، تربیت اگر ماں باپ کی نہیں ہوگی تو یہ آنے والا بچہ جو ہے نا، یہ بھی بے راروی کا شکار ہی ہوگا۔ اگر ماں باپ کی تربیت اچھی ہے تو یہ سب سے پہلے بلا خوف، بلا جھجک یہ کیا کرے گا؟ کانوں میں اذان دے گا۔ لیکن کانوں کی اذان سے بھی پہلے کام کرے گا، وہ کیا ہے؟ اس بچے کو غسل دے کر کے، صاف کر کے اسے پاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب صاف کر کے
اور بچے کے کان میں اذان آئے گی، اور اذان کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے، اذان کا ذہن میں رکھیں، کون سی اذان، کس وقت والی اذان، اور کیسے کان میں کون سی پہلے میں دوسرے میں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ دائیں کان میں آپ نے اذان فجر دیتی جس میں الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی اذان، اور اسی طرح لیفٹ میں یعنی بائیں کان میں اقامت، جس میں نماز جیسے صفوں کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت قد قامت الصلاۃ، اسی نسبت کے ساتھ اس کو اقامہ کہتے ہیں، تو اقامہ دوسرے کان میں۔ تو اس کے بعد 7 دن بچے کے گزر گئے، ان 7 دنوں کے بعد اسلام ایک حکم دیتا ہے اس بچے کے حقیقے کا۔ اب حقیقہ کیا ہے اس کو سمجھیے گا۔ حقیقہ بچے کی طرف سے اور بچی کی طرف سے، پیدا ہونے والے کی طرف سے کیا ہے جی، یہ ایک خون ہے، خون بہا دیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حقیقہ کہہ کر کے اس بچے کی طرف سے جان بخشی، خون کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہا گیا نا کہ کوئی بندہ کسی کا صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کیا کرتی ہے، بلا کو ٹال دیتی ہے، اسی نسبت کے ساتھ اس کو سنت سمجھتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ حقیقے کا عمل لانا ہے۔ حقیقہ کیا چیز ہے، مسنون افضل، 7ویں دن اس بچے کے پورے ہو جائیں، 7 دن پورے ہو جائیں تو سب سے پہلی چیز بچے کا خوبصورت نام رکھیں۔ نام رکھنے کے بعد پھر اگلا مرحلہ اس بچے کا یہ آتا ہے کہ آپ اس بچے کے بال ٹینڈ کریں گے، بال ختم ہو گئے، ان بالوں کی جتنی وزن مقدار بنتی ہے وہ وزن کر کے ان بالوں کی جو وزن بنے گا اس اتنی مقدار پر چاندی کو آپ نے اس کیا کرنا ہے، آگے غربا میں تقسیم کرنا ہے۔ اس کے بعد اب جو بچہ اگر پیدا ہوا ہے اس کے لیے 2 بکرے ذبح کرنا، اور بچی اگر پیدا ہوئی ہے تو اس کے لیے 1 بکرا بکری جو قربانی کے لیول پر چیز ہو، وہی چیز آپ کی حقیقے کے اندر بھی کیا ہو جائے گی، استعمال ہو سکتی ہے اور اس کو ذبح کر سکتے ہیں آپ۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 2 بکروں کی اگر طاقت نہیں رکھتا تو اب وہ بیچارہ کیا کرے، تو اسلام نے یہ سختی نہیں لگائی کہ نہیں وہ 2 ہی کرے گا۔ اب اسلام نے سے کہ اگر ایک کی طاقت ہے تو وہ بچے کی جگہ، یعنی ایک بچہ ہے اس کے 2 بکرے ذبح کرنے تھے یا 2 جانور ذبح کرنے تھے، تو اب وہ ایک کرتا ہے تو ایک کرنا بھی اس کا کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر بچی کا ایک کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ 7ویں دن نہیں کر سکتا، یہ 7ویں دن نہیں کر سکتا تو اسلام نے اس کو 14ویں دن کے لیے یہ حکم ہے، درمیان میں کسی ٹائم کر دے۔ 14 دن کے بعد اگر یہ نہیں کر سکتا تو اسلام کہتا ہے کہ 21 دن تک یہ انتظار کرے، کوئی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی راستہ بن جائے۔ اگر یہ 21 دن تک یہ نہیں کر سکتا تو افضلیت اب اس سے کیا ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، جب چاہے جس وقت چاہے یہ کیا کر سکتا ہے، حقیقی کا جانوروں کو ذبح کر کے اس بچے کا حقیقہ کر سکتا ہے۔ اب حقیقے کا گوشت کس کو کھلائے، اب یہ بنیادی چیزیں، وہ ایک ایک چیز کو اگر اس طرح نوٹس پوائنٹ کیا جائے تو یقین کریں کہ ایک ایک چیز پر بولتے بولتے میرے اور آپ کے پاس لمحات ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی۔ لیکن میں بس اختتام کرتا ہوں اس پہلو کا کہ آپ جیسے ہی بچے کے لمحات پورے ہو جائیں، 14-21 دن پورے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب چاہیں جس وقت چاہیں وہ حقیقے کے جانور کریں، تو سوال یہ ہے کہ یہ اس حقیقے کا گوشت کس کس کو کھلایا جا سکتا ہے۔ تو حقیقے کے گوشت کو یاد رکھیں، جیسے قربانی کا گوشت سب خود بندہ ایک ہی فیملی کے سب خود بھی کھا سکتے ہیں، سارے کا سارا اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر سکتے ہیں، اور اس کے 3 حصے جو بنائے جاتے ہیں یہ لازم واجب نہیں ہے، لازم واجب نہیں ہے۔ دین کی طرف سے آپ کو اس کی کوئی انسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ اس کے 3 حصے بنائیں، پہلا حصہ اپنا کریں، دوسرا حصہ جو اپنے اعزا کار کو کریں، تیسرا حصہ جو ہے نا خدائی کریں، تو یہ ساری لوگوں کی کیا ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، دین کا حکم یہ ہے کہ جو جس وقت جتنا کھائے کھا جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حقیقے کا اور قربانی کا گوشت، حقیقے کا گوشت اس لیے کہ وہ سارے کا سارا اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے آپ اس کو خود بھی کھا سکتے ہیں، سارا غربا میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، سب اپنے اعزا کار میں بھی کھلا پلا سکتے ہیں، اسی طرح قربانی کا بھی ہے۔ اب دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے پھر بات وہی لانی ہے کہ ہم نوجوانوں کی اگر تربیت نہیں ہوگی تو یہ سارا جتنے میں نے پروسیجر کو بیان کیا ہے یہ کون کرے گا؟ ہم مسلمان نوجوانوں کو اگر یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں تو ہمارے بچوں کے اذان کون دے رہا ہے؟
ہم بے بس کھڑے ہوتے ہیں مولوی صاحب کے انتظار میں، جبکہ یہ ماں باپ بھی اپنے کسی اعزہ کاروں کو بلا سکتے ہیں۔ اور جب ہماری کوئی مشکل ہوتی ہے تو ہم فوراً مولوی صاحب کے سامنے پھنس جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں معاذ اللہ کہ ہم اہل علم علماء سے دور رہیں، علماء اکرام سے سیکھ کر کے ہی اپنے گھروں کے اندر یہ روشنی تازہ کریں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، علماء سے جب تعلق ہوگا تو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ کو علماء کی دستک نہیں دینی پڑے گی، صرف آپ کو عمل کیا، عمل کرنے کے بعد آپ نے اس قاری صاحب سے، عالم صاحب سے، استاد جی سے، اپنے جو بھی صاحب ہیں اس سے آپ نے بات چیت کر دینی کہ جناب میں نے یہ کام کیا ہے تو اس پہ غلطی تو نہیں ہے، بس آپ اس کی سمجھیں کہ اسٹیٹمنٹ بنا کر کے پیش کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سیکھنا ہوگا۔ تو اب جو چیز اصل ٹاپک اس میری قو انفسکم وعلیکم نارا پہ آنا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک بچہ ہے، اس بچے کی تربیت کے حوالے سے ہم نے کیسے اس کی بنیادی بیسک چیزوں کو کیسے دینا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم بچوں کو بچوں کی تعلیم کے اعتبار سے، بچوں کی تربیت کے اعتبار سے، بچوں کی اخلاقیات کے اعتبار سے ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا ہر بچہ اپنی اپنی ایک نیچر رکھتا ہے، ہر بچہ اپنی ایک سوچ فکر رکھتا ہے، ہر پیدا ہونے والے بچے کو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی ایک فطرت اور نیچر کا جو ہے نا ایک حصہ دیا ہوتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی اگزامپل لیں، ایک بچہ چھوٹا ہے وہ بولتا نہیں ہے، 2 ڈھائی سال تک وہ خاموش رہتا ہے۔ ایک بچہ ہے 5 سال تک نہیں بولتا، 2 ڈھائی سال والے کے لیے تو آپ تھوڑا بہت کہیں گے کہ یار چلیں چھوٹا ہے، 5 سال والا بھی اگر نہ بولے اور 2.5 سال والا بھی نہ بولے تو آپ کو 5 سال والے کے لیے کیا ہوگی، فکر ہوگی، جبکہ یہ نیچر میں ہے۔ کبھی ایسے بچے ہوتے ہیں کہ وہ بچے چھوٹے چھوٹے ہی ابھی عمر کو پہنچ نہیں پا رہے ہوتے ہیں اور وہ بولنے لگ جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ سارا۔ اب ہم کمپیئر جب کریں گے کہ بھئی تو سیدھا نہیں بول سکتا، تو نہیں بول، اس میں 2 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ بچہ جب کبھی بھی کسی وقت بھی بولتا ہے تو اچھا بولتا ہے، جب بلوایا جائے اس سے اچھا بلوایا جائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت اگر آپ دیکھیں تو اس کو بچوں کو یاد دلائیں۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے، سورہ کہف کی آیت ہے۔ میں پہلی بات کو پورا کر لوں، اس سورہ کہف کی آپ کو آیت بھی پڑھ کے سناتا ہوں اور وہ بچوں کو یاد کرانی چاہیے۔ فائدے کیا ہے؟ اس کے اندر توحید کے سارے کلمات ہیں، سورہ بلکہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیتیں۔ تربیت کے اعتبار سے جو ہم والدین نے کوشش کی ہوئی ہوتی ہے کہ بچے کا اس کا تربیت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ اس بچے کی تعلیمی کیفیت جو ہے نا اتنی ترقی پہ جا رہی ہے اور یہ بچہ پیچھے ہے، تو یہ تعلیم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بچہ جو بڑے والا ہے وہ کیوں ڈل ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس پہ برڈن ڈالا ہے، زور ڈالا ہے، پریشر ڈالا ہے، نقصان کیا ہے۔ پیار سے ہم نے اس بچے کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بچے کو سمجھانا تھا۔ جو دوسرے والا بچہ ہے وہ بچے سے سیکھ رہا ہے، اور بچہ کیا ہوتا ہے؟ بچے کو بچہ دیکھ کر کے تربیت پا کر کے وہ ایکٹیو ہو گیا۔ پہلے والے پر ہم نے سارا زور ڈالا، کون سا؟ تو پڑھ، بیٹھ کے پڑھ، ابھی پڑھ۔ اس کے کھیلنے کو ہم نے بند کر دیا، اس کی واکنگ کو ہم نے بند کر دیا، اس کی تھوڑی بہت جو شرارتیں تھی ان کو ہم نے کیا کر دیا؟ باؤنڈ کر دیا۔ نقصان کیا ہوا کہ وہ بڑے والا بچہ کیا ہو جاتا ہے؟ ڈل ہو جاتا ہے، اور چھوٹے والے بچے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ اس بڑے والی کی جو شرارتیں ہوتی ہیں اس کو یہ چھوٹے پک کر کے کیا ہو جاتے ہیں؟ نیچرلی خود سے ہی اس سے بہت کچھ سیکھ پا رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ جن کے 3 4 بچے ہیں وہ میری بات سے ایگری کر رہے ہوں گے، جن کے بچے بھی چھوٹے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پہلے بچے پر آپ کوشش کریں، انوائرمنٹ کو اوپن کریں اس کے لیے پڑھنے سے زیادہ جو ماحول کھیلنے کا ہے نا، اس کھیل کے اندر اس کی تربیت کا ماحول رکھیں۔ میں اگزامپل دیتا ہوں، آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا کوئی ایسی بولنے والی ڈول ہے، اس کو بلوائیں، اس کے اندر اسلامک کی کوئی ٹون رکھیں، اسلامک کی کوئی چیز رکھیں۔ اب وہ کچھ وقت کے بعد وہی بچہ جو ڈل نظر آئے گا وہی بچہ اس کی کیا کرنے لگے گا؟ میموری کرنے لگے گا، اس کی میموری کر کے بول کر کے اسی چیز کو کیا کرے گا؟ بالکل کاپی کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا آئے گی؟ بچے کے اندر بنے گی۔ لیکن جو بچہ چھوٹے والا ہے وہ بڑے کو کیا کر رہا ہے؟ پک کر کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنا رہا ہے، اور بڑے والا کیا ہو رہا ہے؟ ڈل ہو رہا ہے۔ ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے، بات لمبی ہوئی، آسان جملوں میں کہوں کہ بچوں کو آپ نے کمپیئر نہیں کرنا۔ بس خلاصے کی بات، کمپیئر اس لیے نہیں کرنا کہ بچوں کی تعلیم نہیں ہوتی، بچوں کی کیا ہوتی ہے؟ ایک دوسرے کی کیا ہے؟ دیکھا دیکھی، جس کو یوں کہیں کہ کاپی کرنا۔ اس کی ایکٹنگ، اس کی ایکٹنگ اگر بہتر آ رہی ہے، محسوس کرنے کہ بچے کیا ایکٹیو ہیں۔ بچے کا زیادہ سونا، بچے کا زیادہ جاگنا، یہ دونوں نقصان دہ ہیں۔ لیکن اتنا کم سونا کہ بچہ نیند ہی نہ پوری کر پائے تو یہ بھی نقصان دہ ہے۔ بچے کے لیے معاشرے میں اگر کھیلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے
تو یہ بچہ پڑھ کر بھی کیا ہے، بالکل نہ پڑھنے کے برابر ایسی ہے کہ بچوں میں اور بڑوں میں فرق کیا ہے، بچے کھیلتے ہیں اور بڑے کھیلتے نہیں ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس چیز کی طرف جانا چاہیے۔ تربیت کے حوالے سے جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس پر آئے کہ بچوں کو تربیت کے اعتبار سے اخلاقیات میں سب سے پہلے بچے 3 کلاس تک بچے آسان ہوتے ہیں، بلکہ 4 یا 5 کلاس تک بچے آسان ہوتے ہیں، ان میں کوئی دوستیوں کا اتنا خاص نہیں ہوتا، جس سے دوستی بنائی اگلے 2 دن خواب نے ختم کر دی۔ 6-7 کے بعد جو بچے جاتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، 6 اور 7 پر بچوں کے دوستوں کی دوستی کا خیال رکھیں، بچوں کے دوستوں کی دوستی کا خیال رکھیں۔ اگر کوئی بچہ زبان سے بد کلامیاں کرتا ہے، میں ایسے الفاظ نہیں کہتا ہوں جن الفاظ کی وجہ سے کسی نوجوان کی عزت نفس ہو، میں یہ کہوں گا کہ جو بد کلامی کرتے ہیں، بد کلامی میں کیا کیا ورڈز استعمال ہوتے ہیں جن کو بندہ سنے اور بندے کی عزت نفس کے، یار میری یہ گوارا نہیں کرتا کہ یہ تو نے آئندہ بولنا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ ایسے بچوں سے اپنے بچوں کی کیا کریں، تھوڑی سی ان سے اوائڈ کروائیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنے بچوں کو ایسے تعلیمی کیفیت میں اپنے اساتذہ کا اور ٹیچر کا آپس میں تعلق ضروری ہے۔ کچھ چیزیں آپ کی بچے مان رہے ہوتے ہیں اور کچھ ٹیچر کی مان رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی جو بات نہیں سنی جا رہی، آپ ٹیچر کے ریفرنس کے ساتھ اس بچے کے اندر کیا کریں، ڈیولپ کروائیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ آپ کی اساتذہ کے ساتھ، وہ اسلامک کے اساتذہ ہوں، وہ اسکول ٹیچرز ہوں، یا اسی طرح کسی کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ، آپ ان سے مل کر کے اس بچے کی یا بچی کی تربیت میں کیا کریں، اپنا رول ادا کریں۔ ایسے نہیں کہ ہم بچوں کو پیدا کر کے اور اسکول میں بھیج کر کے سارا برڈن ٹیچر پہ ڈالیں، اسٹاپ پہ ڈالیں، اور اس کے بعد کہیں جی ہمارا بچہ جو ہے نا پڑھ کر کے ہمیں بہت کچھ دے گا۔ نہیں، قطعاً نہیں دے گا۔ ہمارے بچوں کی جب تک ہم خود سے کیئر نہیں کریں گے، خود سے محنت نہیں کریں گے، خود سے جا کر کے اس کی ایک ایک چیز کو نوٹس میں نہیں لائیں گے، تب تک میرا اور آپ کا بچہ مستقبل کا بہترین انسان نہیں بن پائے گا۔ تو اس کے لیے اساتذہ کے ساتھ آپ کی کولیبریشن ہونی چاہیے، اور اس کے جو کوشچن آنسر ہوں وہ آپ کے بالکل بچے سے سیپریٹ ہونے چاہیے، اور جو چیز آپ منوا رہے ہیں بچے سے، وہ آپ کا یہ کوآرڈینیٹ ہونا کس کے ساتھ، ٹیچر کے ساتھ، یہ بالکل کسی صورت میں نہ معلوم ہو کہ ہمارے والدین اس ٹیچر سے مل رہے ہیں، اور یا ٹیچر جو ہے نا والد سے مل رہے ہیں، بالکل اس چیز کی کسی کو کوئی معلومات نہ ہو، تو یہ انشاءاللہ معاشرے کے اندر بہتری کی طرف جا سکتی ہے۔ اب آتے ہیں آخری بات کی طرف کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں ان کو کیا زندگی کا حصہ سکھانا سمجھانا چاہیے، تو اس میں یہ یاد رکھیے گا، بنیاد میں ہم سب کچھ سکھاتے ہیں، سناتے ہیں، تو زیادہ انسان سننے سے سیکھتا ہے۔ سننے سے کیا سیکھتا ہے؟ پہلی چیز، بچے کو اگر پوئم سنائی جاتی ہیں تو گھر میں آ کر کے بچے وہ پوئم گنگنانے لگ جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز، بچوں کی زیادہ سننے کے ساتھ ہی بہتر کیا ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اسکول میں، کالجز میں یا کسی جگہ میں ڈانس گانا سنایا جا رہا ہے، تو بچہ اسی کی ایکٹنگ آ کر کے گھر کرے گا، امی کے سامنے، بابا کے سامنے، دادا کے سامنے، نانا کے سامنے، کسی بھی سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے کرے گا۔ تو یہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کا وہ بگاڑ کر رہے ہیں جو آنے والے وقت میں بچوں کے لیے، یہی بچے ایکٹیو تو ہو رہے ہیں، بچے انٹیلیجنٹ تو ہو رہے ہیں، لیکن ان کے اندر ہم کیا چیز اسپرٹ کے ساتھ ڈال رہے ہیں، کس چیز کا ہم سمجھے کہ بیج بو رہے ہیں۔ یہ نام تو عبداللہ ہوگا، نام تو محمد ہوگا، نام تو احمد ہوگا، نام تو بلال ہوگا، نام صہیب ہوگا، لیکن کام اس کے کیا ہوں گے، سارے بالکل اس کے اینٹی ہوں گے۔ تو نقصان کیا ہے؟ ہماری تربیت کی فقدانی کی وجہ سے۔ تو اس لیے گزارش ہوگی کہ آپ پیرنٹس کو بچوں کی سب سے پہلی چیزوں میں جو اسلامک میں ہے وہ تو مزے کر رہے ہیں، اس لیے کہ ویسے چیزیں انہیں مہیا ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اسکول کالجز کے اندر جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں، میری ان سے بات ہو رہی ہے ابھی، آپ اپنے اسٹاف کے اندر کوشش کریں، جو ہماری بہنیں آئیں پڑھانے کے لیے، کہ آپ نے ان بچوں کو بنیادی طور پر اپنی تربیت کے اعتبار سے آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی بالکل سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ والی آیت آپ نے کیا کرنی ہے، وہ یاد کروانی ہے۔ آیت میں بتا دیتا ہوں، اس کا آیت نمبر ہے جی 110 اور 111، شروع ہو رہا ہے اس کا قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، آیت نمبر 110 اور 111 کو یاد کروانا ہے۔ اس کے فوائد کیا ہیں یہ اس کا ترجمہ خود ہی آپ کو بتائے گا، کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت کا بول اس زبان سے جاری کرے گا،
انشاءاللہ آگے زندگی پوری اس کی کیا ہے، توحید و سنت کے پہلو پر جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ قرآن کریم کی آیت کہتی ہے جی کہ یقیناً پکی بات ہے کہ انسان کا مال اولاد اس کے لیے فتنہ ہے۔ اب مال اولاد کو اگر فتنہ اگر لیا جائے تو کیسے محسوس کریں گے کہ یہ گھر کے اندر دونوں چیزیں، جن دونوں چیزوں سے پیار بھی ہو اور وہ فتنہ بھی ہو، یہ کیوں ہے؟ بہت ساری چیزیں آپ دوستوں نے سنی دیکھی ہوگی، ہر بندے کا ایک اپنا آبزرو کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ بہر میں نے اس اعتبار سے آج یہ بات کرنی ہے کہ ہمارا معاشرہ مساجد کے اعتبار سے، کیونکہ میں مسجد سے منسلک بندہ ہوں، تو اسی ٹاپک کو میں ایک ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے جو معاشرے میں بچے ہیں، نوجوان وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو معصوم بچے ہیں جن کو ابھی نماز کے فرائض واجبات کا پتہ نہیں ہے، مسجد کے آداب کا پتہ نہیں ہے، ان کے لیے دو پہلو رکھے گئے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ایک یہ ہے کہ بالکل مسجد میں دیکھیں نا تو عقابی نظر رکھی جاتی ہے، اس کو بالکل کھینچ کے باہر نکالنا۔ میں اس چیز کا حق نہیں رکھتا ہوں جی، میں اس چیز کو اچھا نہیں جانتا ہوں، میں اس چیز کو انتہا درجے کا برا کہتا ہوں۔ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے، ہمارے کئی ایسے اسٹوڈنٹ، ایسے نوجوان جو آج کالج یونیورسٹی کے نوجوان ہیں، بحمد اللہ تعالی ہمارے اساتذہ نے جو ہمیں تربیت دی اور ماحول دیا، تو ہم نے ان بچوں کو صف اول میں اگر کھڑے ہیں تو پیار سے اس سے ایک طرف کنارے پر کھڑنے کی کوشش کی، اسی جگہ پر کھڑا ہے، اسی جگہ پر اس کو کھڑا کر کے وہاں ہی نماز 5 وقت کی پڑھانے کا موقع دیا۔ آج وہ بچے یونیورسٹی کا حصہ ہیں، یونیورسٹی لیول پہ چلے جا چکے ہیں، لیکن ان بچوں کے اندر کیا چیز پیدا ہو گئی ہے کہ وہ سیلف ریسپیکٹ کو ہم نے نہیں توڑا۔ تو فائدہ کیا ہوا کہ وہ بچے آج وقت کے نمازی ہیں۔ کیوں؟ کہ انہیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہم بچے تھے تو تب بھی اسی مسجد کے نمازی تھے، ہم جوان ہوئے تو تب بھی اسی مسجد کے نمازی ہیں، اب نوجوانی کی عمر میں دروازے میں جا پہنچے ہیں، باشعور ہو چکے ہیں، ہمارے آگے بچے ہیں، تب بھی ہم اس مسجد کے نمازی ہیں، محسوس ہی نہیں ہو رہا انہیں۔ لیکن بات اس مسجد کی کر رہا ہوں، بات اس محلے کی کر رہا ہوں، بات ان بزرگوں اور چھوٹوں اور بڑوں کی کر رہا ہوں جہاں ہم بچوں کو مسجد کی صف اول میں دیکھتے ہیں اور ہم پیچھے سے آتے ہیں اور بچے کی بالکل گچی میں ان جگہوں پر گریبان پر ہاتھ رکھ کر کے یوں ایسے پکڑتے ہیں، اور اس کا اگر کیمرہ اگر صحیح طریقے سے دیکھے تو وہ ڈائلاگ بنتا ہے، پورا ایکشن کر کے بچے کو پیچھے لاتے ہیں، اور بچہ معصومیت کی آنکھ سے ایسے آرام سے اوپر دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے چاچا ہے، انکل ہیں، بابا جی ہیں، بزرگ ہیں۔ میں کیا کہوں اس کو کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی راز و نیاز کی محبت میں کھڑا ہے، وہ دنیا کے خیالوں میں کھڑا ہے، اپنی شرارتوں کی خیالوں میں کھڑا ہے، لیکن ہاتھ تو اس نے اللہ کریم کے آگے ہی باندھے نا، جیسے میں اور آپ، لیکن اس کے اوپر نماز فرض نہیں تھی۔ میں اور آپ نے جب اس کو گھسیٹا تو اس کی سیلف ریسپیکٹ کو ہم نے انسلٹ کیا، ایسے انسلٹ دی کہ وہ بچہ اب مسجد میں اگر آئے بھی تو اس بندے کو، جس بندے نے اس کو ہلایا ہے، جھنجھوڑا ہے، یا اس کی سیلف ریسپیکٹ کو یعنی ایک قسم کی تھریپ دی ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ بچہ اس چہرے کو آئندہ کبھی بھی جب دیکھے گا، مبغوض انداز سے دیکھے گا، غصے سے دیکھے گا، اور وہ غصے سے دیکھ کر کے اس کے اندر ایک انسانیت جو ہے نا وہ اجاگر ہوگی، یہ بھی نمازی ہے، میری نماز کوئی نماز نہیں ہے۔ بچے کی تو نماز یہ نا جیسے کسی پڑھے گا، شرارتیں کرے گا، ایک رکعت کے بعد کودے گا، دائیں بائیں چھلانگی مارے گا، یا ادھر ادھر دیکھے گا، لیکن جو بچی کی کیفیت کے اندر جو غصہ دلایا ہے، غصہ بنایا ہے، کس نے بنایا ہے؟ یہ میں نے بنایا ہے، ہم سب نے بنایا ہے۔ ہم بھی اگر ممبر سے انسٹرکشن دینے لگ جائیں کہ بھائی بچے بھاگ جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، نقصان کیا ہوگا کہ یہ بچے مستقبل کے نمازی نہیں ہوں گے، یہ نوجوان نمازی نہیں ہوں گے۔ پھر ایک بات یاد رکھیے گا، اس بات کو میری سب کو یاد رکھ لیں، جس محلے کی مسجد میں بچے مسجد کے نمازی نہیں ہیں، جس محلے کے بچے نوجوان نمازی نہیں ہیں، اس مسجد میں صرف بوڑھے ہی نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ بوڑھے دنیا سے چلے گئے تو پھر پیچھے پتہ ہے کیا؟ کوئی نمازی نہیں ہوگا، پھر وہی ہوں گے جو دو چند بچے ہوئے۔ نوجوانوں کو تو ہم نے پہلے بگا دیا، پھر بچوں کو ہم نے بچپنے میں بگا دیا، اور جو کچھ نوجوان جن کے ماں باپ نے تربیت کی وہ آئے، ہاں تو گئے، ساتھ کھڑے ہوئے، ایک بزرگ کھڑا ہے،
وہ تو نے ہاف شرٹ پہنی ہوئی ہے، تیرے یہ کالر والے کپڑے پہنے ہوئے، تو نماز نہیں ہوتی؟ اچھا جی ٹوپی تیری اتری ہوئی ہے، تیری نماز نہیں ہوتی؟ اب یہ جب طریقہ کار ہمارے اس ڈائلاگ اس انداز کے ہوتے ہیں تو پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ ان آنکھوں نے دیکھا، ان کانوں نے سنا، اس دل دماغ نے سنا، بحمد اللہ تعالی 15 سال کے ایکسپیرینس کے یہ جملے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا نوجوان جو میرے ساتھ بیتیا، اگر وہ نوجوان سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس بچے کو، اس نوجوان کو میری بات سننے کے بعد احساس ہوگا کہ وہ میں ہی ہوں، اور یقیناً اس کو میں یہ ٹیگ کر کے کہوں گا کہ وہ نوجوان ہماری مسجد کا نمازی بنا۔ اس کے میں گواہ نہیں ہوں، صف اول کے بہت سارے نمازی گواہ ہیں۔ وہ نوجوان داڑھی تھوڑی تھوڑی تھی اس کی، آیا آ کر کے صف اول میں ہر نماز کے بعد ایک ایک مسئلہ ڈسکس کرتا رہا، تو اس کی داڑھی نہیں تھی، تھوڑی تھوڑی سی داڑھی تھی، یعنی تقریباً وہ 16-17 سال کی ایج میں کیا تھا، انٹر ہوا تھا، صف اول کا نمازی بچہ بنا۔ کالج سے آتا، نماز پڑھتا، گھر جاتا، واپس آتا، پھر صبح آتا، نماز پڑھ کے جاتا، کالج سے جیسے ہی آتا اسی ڈریس میں۔ اب مجھے بتائیں، ایک بچے کو ہم نے نماز کی عادت ڈالی گرمیوں کے مہینوں میں، کیا کہہ رہا ہوں جی، گرمیوں کے مہینوں میں جو دن بڑے تھے، ہم نے اس بچے کو اتنی عادت ڈالی، بحمد اللہ تعالیٰ وہ بچہ نمازی بنا۔ اب سردیوں کے دن کیا ہوتے ہیں، کلوز ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ وہ بچہ کالج سے جب واپس آتا تو آگے نماز کا وقت ہوتا تھا۔ کالج میں آج کل ہمارا ڈریس کیا ہے، میں اس پہ نہیں بات کرتا ہوں یہ غلط ہے صحیح ہے درست ہے، میں کہہ رہا ہوں جو کالج کا ڈریس ہے اس کے اوپر بالکل 100% ٹھیک ہے۔ بچہ جب آیا اسی حالت میں پیار محبت سے صف اول میں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے لگے۔ ایک دو بندوں نے کہا بھائی تو صف اول میں نماز نہ پڑھا کر، کیوں بھائی؟ تیرا یہ ڈریس ٹھیک نہیں ہے، تو اقامت نہ کہا کر، اس سے کہ تیرا یہ ڈریس ٹھیک نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں، ایک نوجوان کو عادت ڈلوائی ہم نے نماز کی، وہ نماز پڑھتے پڑھتے اس پروان تک پہنچا، اس سے کیا محسوس تھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا تھا یہ مسئلہ کہ میں اس ڈریس کے اندر جو کالج یونیورسٹی کا جو ڈریس ہے اس میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا پڑھ سکتا ہے۔ ہاں افضلیت غیر افضلیت، اولا غیر اولا کی بات ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن عادت تو ڈالو نا۔ اب اس بچے نے باتیں لوگوں کو سننا شروع کر دی، اس بچے نے صفحے کو پہلی صف اول چھوڑ دی، کنارے میں چلا گیا، اس لیول تک چلا گیا کہ وہ بچہ بالکل ہماری صف سے اب غائب ہے۔ اور آپ لوگوں کو گواہ کر بنا کے کہتا ہوں بحمد اللہ تعالیٰ اس بچے نے ہماری مسجد کی نماز، میری صفحے جہاں پر میں مصلی پہ نماز پڑھاتا ہوں، اس بچے نے، نوجوان نے نمازیں پڑھائی ہیں۔ لیکن ہمارے اس بے رویے نے، سوکھے روکھے رویے نے اس نوجوان کو آج بے نمازی بنا دیا ہے۔ تو یہ کس کا ہم نقصان کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کا نقصان کر رہے ہیں، اپنے مستقبل کا نقصان کر رہے ہیں، ہم اپنے معاشرے کا نقصان کر رہے ہیں۔ جب ہم پیار نہیں دیں گے، محبت نہیں دیں گے، شفقت نہیں دیں گے، کیا ہم چھو ڈنگرے نے، ہم یہاں میں اور کوئی نہیں ہے؟ اس طرح کی زندگیوں کو سے نکلو، ان بچوں کو اپنی مستقبل کا کیا بناؤ، ہیرا بناؤ، اپنے مستقبل کا دعاؤں کا ثمر بناؤ، اپنی مستقبل کا اس مسجد کی آبادی کا ذریعہ بناؤ۔ تو گزارش ہوگی جو بچے معصوم آتے ہیں ان بچوں کو جہاں کھڑے کھڑے رہنے دیں۔ میرا طریقہ کار اگر آپ کو تھوڑا سا میں اپنے جو سمجھے کہ میری ایک رائے بھی ہے اور عملاً کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ ایک بچہ ہوتا ہے دوسری صف میں کھڑا ہے، کنارے میں کھڑا ہے، اس بچے کی عمر دیکھتا ہوں وہ تقریباً 7 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، یعنی انڈر 10 ہوتا ہے۔ تو اس بچے سے میں اشارہ، یعنی اقامت ہو جاتی ہے، سب لوگ خاموش ہوتے ہیں، تو میں اس بندوں کو یوں سائڈ پہ کرتا ہوں، تو اس بچے کو اشارہ کرتا ہوں ادھر آ جاؤ۔ وہ بچہ میرے قریب آتا ہے، اب وہ مسلے کے قریب جب آتا ہے نا، تو قریب آتا ہے تو بچے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے بچے کو میں کہتا ہوں آپ نے اس کنارے پر جا کر کے، یا اس کنارے پہ جو ان سا کنارہ میرے قریب آسان ہوتا ہے، تو اس کنارے پر کھڑے ہو جاؤ۔ اب میں جب کہوں گا نا، تو اس بچے کو جب قریب بلایا تو بچے کا دل بڑا ہو گیا، تھوڑا سا ہیزیٹیشن لیتا ہے بچہ، پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں بلایا مجھے۔ جب میں پیار سے باتیں کرتا ہوں، ہنس کے بات کرتا ہوں، مسکرا کے باتیں کرتا ہوں، تو اس بچے کے ساتھ وہ کونے میں کبھی کبھی چلا بھی جاتا ہوں ساتھ، اس کو جا کے کھڑا کر کے پھر واپس آ کر کے کیا کرتا ہوں، تکبیر تحریمہ کہتا ہوں۔ تو یہ ایک میرا طریقہ کار ہے، اگر یہ اچھا لگے تو یہ ان بچوں کے لیے یہ اپنائیں، قطعاً کبھی ان بچوں کو جھڑکے نہیں۔ رمضان شریف آتا ہے بحمد اللہ تعالیٰ، میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ تو کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے سہارے کہتا ہوں، اور بحمد اللہ تعالیٰ ہماری مسجد کے اندر کوئی ایسی وائلیشن آج تک نہیں ہوئی مسجد کے اندر کہ ہمیں یوں کہنا پڑے ہوئے بچوں یوں کرو وہ کرو۔
اللہ غریب بچوں کے سمجھانے کے لیے جو لائٹ سی بات کرنی ہے وہ تو ضروری ہے، لیکن اوورآل کے لیے ہدم نہیں بچاتے ہیں، کیوں ان بچوں کو ہم پہلے سے تربیت کا ایک مراحل سکھا کر کے لے جاتے ہیں۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عملی زندگی نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔ آپ نے اگر اس چیز کو اگر دیکھنا ہو، ایکسپلین کرنا ہو کہ بچوں کا مسجد نبی کے ساتھ کیا تعلق تھا، یا نماز پڑھنے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی کوئی ایسا کوئی واقعہ رونما ہو، تو یہ جتنی میں نے پیچھے باتیں کہی ہیں ان سب میں اگر دیکھیں نا تو ایک واقعہ سب پر بھاری نظر آتا ہے۔ وہ کیسا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا مقام رکھتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے دوران آپ کی نواسی امامہ بنت ابی حاص یہ جب آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی حالت میں کندھے پر آ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت اور محبت اور بچے کی وہ سیلف ریسپیکٹ کو کوئی تھریڈ نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو تھوڑا سا کیا کر دیا، لمبا کر دیا۔ اب بچے کی عادت ہے زیادہ دیر ہو ایک جگہ تو نہیں ٹکتا نا، وہ لمحے کے بعد پھر کیا ہوا، واپس بچہ جب نیچے اس کے پاؤں رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا سجدے سے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی محبت کو مزید اڑاتے ہوئے اپنے ساتھ اس بچے کو اپنے ساتھ سینے پر لگا دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو ہم نے اس طرح بالکل پس پردہ ڈال دیا ہے تو معاشرے میں کس طرح ہم نماز پڑھیں گے پھر۔ ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا، اب آپ جیسے ساری باتیں ہو چکی ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی ہے کہ جتنی بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ترتیب کیا ہونی چاہیے، کوئی ترتیب بھی ہے؟ سب سے پہلی صف کس کی ہونی چاہیے، سیکنڈ صف، تھرڈ، یا کسی کی اجارہ داری ہے مسجد میں؟ نہیں، اجارہ داری کسی کی نہیں ہے۔ کوئی اسپیسیفک کسی کی خاص کوئی جگہ مسجد کے اندر متعین نہیں ہو سکتی۔ امام کا جو مصلی ہوتا ہے یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ودیت انعام ہے کہ وہ اس کے لیے خاص ہے کہ وہ امام صاحب کے لیے ہے۔ باقی کسی مجلس کے اندر کوئی بندہ رومال رکھ کر کے اپنی جگہ بنا کر کے بیٹھ جائے تو یہ اسلام میں کسی قطعاً کسی اجازت رخصت نہیں ہے۔ لمبی تفصیل ابھی اتنی چھوٹے موٹے اس میں مسائل ہیں، لیکن میں شارٹ سی کہہ رہا ہوں کہ کوئی کسی کو تخصیص رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب سب سے پہلی صف کیا ہے، بڑوں کی صف ہو، اس کے بعد پہلی صف بڑوں کی ختم ہو جائے، دوسری صف بھی اگر بڑوں کی ہے تو پھر بڑے اس صف کو کیا کریں، پورا کریں، تیسری صف بھی اگر بڑوں کی ہے تو وہی بڑے، یعنی اگر سارے بڑے۔ پھر اس کے بعد نوجوانوں میں وہ نوجوان جن کو اللہ تعالیٰ نے عمر تقاضے کے ساتھ ابھی جوانی تک پہنچایا ہے لیکن کم عقل ہیں، تھوڑے سے نارمل ٹائپ ہیں، تو ایسے بچوں کو مسجد میں آتے ہیں۔ ہماری مسجد کے مال سے بھی ایسے ایک دو تین نوجوان ہیں، جب وہ آتے ہیں تو جڑ جاتے ہیں، جہاں کھڑے ہوتے ہیں ہم انہیں بادشاہی دے دیتے ہیں کہ یار آ تو رہے نا۔ تو اس طرح کے ساتھ آپ اس کے پیچھے بچوں کا، پھر اس کے پیچھے عورتوں کا، یعنی 3 سٹیپ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ مردوں کی صف ہو، مردوں کی صف کے بعد کیا ہے، بچوں کی صف ہو، بچوں کے بعد کیا ہے، عورتوں کی صف ہو۔ تو یہ اس وقت تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز ہوا کرتی تھی، تو باقی کسی کی کوئی کنڈیشن فی الحال مخصوص نہیں ہے کہ آپ اس جگہ کھڑے ہوں گے، وہ اس جگہ کھڑا ہوگا۔ اب بچے پر پھر بات میں کرتا ہوں۔ ایک بچہ ہے، 10 سال اس نے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن 10 سالوں میں بھی اس کو کوئی رہن سہن کے کوئی سمجھے کہ اس کے اندر طبیعت میں یا اس کی نیچر میں انٹیلیجنٹ طبیعت نہیں ایکٹیو ہوئی، وہ ڈل سا بچہ ہے، اس سے کوئی سیدھا کام کر کے بھی الٹا ہی ہے۔ اس بچے کو اگر ساتھ لے کر بھی جائیں گے آپ مسجد میں، آپ کہیں بھائی یہاں ہی کھڑے رہو، تو وہ تھوڑی دیر کھڑا ہونے کے بعد اس نے الٹے پلٹے کام کرنے ہیں، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ اس کو کبھی کبھار مسجد لے جائیں، تاکہ وہ گیدرنگ میں جائے گا تو اس سے کچھ سیکھنے کو ملے گا، ایسا ایسا وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کی احتیاط ضرور کریں۔ ایک بچہ 3-4 سال کا بچہ ہے، گھر میں آپ نے نمازیں پڑھی، آپ کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے جب لمبا سجدہ کیا تو وہ آپ کے ساتھ سجدہ کرنے لگ گیا، آپ نے اس کی وجہ سے اور لمبا سجدہ کیا، وہ اسی طرح سجدے میں پڑا رہا، تو معلوم یہ ہو کہ یہ بچہ آپ کے ساتھ گھر میں سیکھ رہا تھا۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ بچہ ماشاءاللہ میرے ساتھ سجدے میں اتنا لمبا دیر سجدے میں رہا ہے، میرے رکوع کے ساتھ کافی دیر رکوع کیا اس نے، میرے ساتھ آرام سکون کے ساتھ اس نے رکعات کو پورا کیا۔ بچے کی عمر کتنی بتائی میں نے، 1.5 سے 3 سال کے درمیان، چھوٹا بچہ ہے، لاشعور ہے، اس پر کوئی نماز کوئی حکم شریعت فرض نہیں ہے، لیکن اس بچے کے اندر سٹیمنا اتنا مضبوط ہے کہ یہ بچہ اگر اتنا نماز کے اندر اپنے آپ کو مضبوط رکھ سکتا ہے، اب اس بچے کو آپ کیا کر سکتے ہیں جی، مسجد انگلی پکڑ کے لے جائیں اور بچے کو تربیت دیں کہ آپ نے میرے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے۔ تو جو اپنے لواحقین بچے کو ساتھ لے کر آتے ہیں تو وہ جو متولی ہوتا ہے
یا بچے کا ولی ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھائے، تو میں کہتا ہوں کہ کسی عمر کا بھی بچہ ہو، بچہ چپ کو چپ سمجھ سکے، کہنے کو آپ کے اشارے کو فالو کرتا چلا جائے، تو اس بچے کو اپنے ساتھ لائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگی۔ باقی یہ ہے پاکی ناپاکی کا خیال رکھیے گا، کوئی بھی جب مسجد میں لائیں گے تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ پیمپرز وغیرہ اس طرح کی اگر چیزیں ہیں یہ ایکٹیویٹیز کر کے اگر لے آئیں تو مزید کیا ہو سکتی ہے، آپ کی ٹینشن فری ہو سکتے ہیں۔ باہر کہنے سننے کے ساتھ بہت کچھ باتیں، اللہ عملی زندگی نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو یہ پہلو ہے ہمارا ایک، اس میں بچوں کی بنیادی کیفیت کے اعتبار سے بالخصوص ہمارا جو دین ہے، یہ دین ابتدا سے اگر دیکھا جائے تو سارا عربک میں ہے، اور میں اور آپ اور یہ سارا معاشرہ عرب کے علاوہ جتنی بھی کنٹریز آتی ہیں یہ سب کی سب کیا ہیں، عجم ہیں۔ عرب اور عجم کا جو ایک ڈفرینس ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، اس اعتبار سے کہ عربی یہ زبان جو ہے آسان ترین ہے سمجھنے کے اعتبار سے، لیکن بیسک چیزوں پہ ہماری محنت آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے آپ اگر تھوڑا سا بچوں کی تربیت کے حوالے سے دیکھیں، اسکول کالجز کو دیکھیں، یا اسی طرح دینی مدارس کو دیکھیں، تو بہت ساری چیزیں ہماری بالکل ناپید ہوتی چلی جائیں گی۔ اب پہلے عربی تھی، اور عربک کے اندر جتنی بھی بول چال بھی ہوتی تھی اور ساتھ میں اس کی تعلیم بھی ہوتی تھی۔ اب عربی پڑھائی جاتی ہے لیکن اس کی جو ہے نا، جو بول چال ہے یا اس کی کمیونیکیشن کا جو ایک پہلو تھا وہ بالکل کیا ہو گیا، ناپید ہو کے رہ گیا۔ تو اس طرح کی چیزوں کو میں عالمی سطح کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، یا اسی طرح ملکی سطح کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ میں چونکہ بیسک بنیادی چیزوں پہ زیادہ فوکس رکھ رہا ہوں تو اس اعتبار سے ایک چھوٹی سی اگزامپل بھی کہوں گا، اور اس کی بنیادی چیزوں کا ایک پہلو بھی دوں گا وہ آپ کو، کہ جیسے ہمارے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بیبی بچے ہیں، اب ان بچوں کو ہم قاعدہ بھی پڑھاتے ہیں، ناظرہ بھی پڑھاتے ہیں۔ اب بہت سارے دوستوں کے سوالوں کا ایک مختصر سا جواب بھی سمجھیں اس کا بن جائے گا کہ ایک بچہ ہے، اگر اس کو عربی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اسے عربی پڑھاتے ہیں۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ سورہ فاتحہ ہم اسے پڑھاتے ہیں، پڑھو بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب بچہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے نے پڑھی، لیکن اس نے یہ طوطے والی رٹ پڑھی ہے، اس نے وہ جو بچے نے پڑھی بس پڑھ لی، اس کا اجر مل گیا، اس کے ماں باپ کو ثواب اجر مل گیا، اس کا بدلہ مل گیا، اس کے جو صلہ تھے یا اس کے ثمرات تھے اللہ نے اس کو عطا کر دیے۔ لیکن فہم قرآن کے اعتبار سے جو بیسک چیز ہے جس پہ میں آنا چاہ رہا ہوں، فہم قرآن کے اعتبار سے ہم والدین نے یا ہم سرپرست نے یا ہم بڑوں نے یا ہم معاشرے کے ذمہ داروں نے کیا ذمہ داری نبھائی ہے؟ کیا ہم اس کا نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں ایگزامپل دوں تو پھر اس کو آپ یوں لیں کہ ایک بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اس بچے سے پوچھیں بیٹا یہ کیا کہا آپ نے، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ بسم اللہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی کہہ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا اس بسم اللہ کے اندر کیا ہے، اس کے لفظی معنی کیا ہیں، اسے نہیں پتا ہوگا۔ اب میں اس کو اردو میں بولتا ہوں، کیسے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور بے حد رحم کرنے والا۔ مہربان اور رحیم دونوں ہم نے کہہ دیا۔ اب جب ہمیں اتنا اندازہ ہو گیا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو اب یہ آپ جب اردو میں کہیں گے تو بچہ کہے گا ہاں یہ بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نام سے شروع کرنے لگے، تو اسی کا نام بسم اللہ ہے۔ وہ چیز گرتی ہے تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں، بسم اللہ، گرنے کے قریب ہوتی ہے، بسم اللہ، یا اللہ تیرے نام سے، یا اللہ تیرے نام سے۔ تو یہ چیز بچے کے ذہن میں، الحمدللہ بچہ تو پڑھتا ہے لیکن الحمدللہ کا معنی کیا ہے؟ بچہ ماشاءاللہ تو کہتا ہے لیکن ماشاءاللہ معاشرے میں کتنے لوگ کہتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ کا معنی کیا ہے؟ تو یہ چیزیں بنیادی وہ عربک سے ہماری دوری ہے جو ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہے۔ تو اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی کا سجیشن دوں یا رائے دوں یا اپنی ایک علمی اساتذہ کی میراث سے ایک چھوٹا سا ایک آپ کو مشورہ دوں، تو آپ دوستوں کے اندر، ہم سب کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ رکھیں، آپ آفس جاتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے آپ کام کرنے والے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دیا ہے؟
یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے، اس کو کتنا ہم ٹائم دے رہے ہیں؟ کیا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا وہ بچے کی جو زندگی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ میں اور آپ واپس آ کر کے اس کے ساتھ کتنی دیر کھیلتے ہیں، اس سے کتنا ہم ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اور اس بچے پر ہم نہ کتنا ٹائم سپینڈ کر کے اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، یہ چیز کوشچن کی ہے۔ اگر میں اور آپ اس کو ٹائم زیادہ دے رہے ہیں اور بچوں کو اتنا بھی نہیں پوچھتے کہ بیٹا آج کیا ہوا، کیسا رہا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، اسکول اچھے گئے ہو، ٹیچر ٹھیک ہے، آپ کے ٹیچر کے اندر کوئی کمپلین، کچھ بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے۔ پیرنٹس کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر میں اور آپ بس جائے بھائی آپ خود جاؤ، بچہ ہی سب کچھ کر رہا ہے۔ اب دوڑ کیا چیز لگا دی ہم نے بچوں پہ، کیا لگا دی ہے اس چیز کی کہ مارکس اگر کم آئے تو میں نہیں چھوڑوں گا، جلاد بن کے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ بھائی ہم نے بچے کو ڈیولپنگ کے اوپر ہم نے کیا دیا ہے؟ میں اپنے ایک تھوڑا سا ایکسپیرینس اساتذہ کا دیا وہ آپ کو شیئر کرتا ہوں، اگر اچھا لگے تو اس کو آپ کیا کریں، اپنی زندگی کا حصہ رکھیں، اگر نہ رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میری ایک رائے ہے، میرے اساتذہ کی رائے ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ عربک کو اپنا گھر کا ہنر اپنے گھر کے اندر موقع دیں، اپنے گھر کے اندر ٹھہرنے کا موقع دیں۔ وہ کس صورت میں؟ وہ اس صورت میں دیں کہ بچے کو نماز کا سبق پڑھائیں، نماز کا سبق پڑھانے کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھائیں۔ کیا کہا میں نے؟ نماز تو ہر بچے نے یاد کرنی ہے، نماز کا ترجمہ پڑھائیں۔ وہ ترجمے کے اندر بچہ ایسے ایسے سوالات کرے گا کہ آپ کے بھی کسی وقت طوطے اڑنے لگ جائیں گے۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ بچوں کی جو سائیکی ہے نا، اس کو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ میری اور آپ کا زمانہ جو پیدائش کا زمانہ ہے وہ سادہ زمانہ تھا، اب بچے بہت انٹیلیجنٹ طبیعت کے ہیں، ان کو اللہ نے نیچرلی بہت بہترین طریقے سے پیدا کیا ہے۔ جس زمانے میں اور آپ چلتے پھرتے تھے اور کوئی شعور نہیں ہوتا تھا چلنے پھرنے کا، لیکن اب یہی بچے میری اور آپ کی چال سے کیا نقص اور غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہوگی، اس میری رائے کو، میری سجیشن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میرے اساتذہ کا ایک سبق ہے کہ آپ اپنے بچوں کو عربی کے قریب کرنا چاہتے ہیں، عربی کو اپنے گھر کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، تو فرض نماز کا جو سبق پڑھا جاتا ہے ثنا سبحانک اللہ سے لے کر کے ادائے قنوت تک، اس کا لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ اس بچے سے آپ خود سنیں، سکھائیں، یاد کروائیں۔ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے بچوں کو بھی عربی سے مانوسیت ہوگی۔ ایک چیز، دوسری چیز، 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں، 6 کلموں کے بعد ہم بہت ساری دعائیں پڑھاتے ہیں، ہر ایک کو دعاؤں کو عربی کی اردو ٹرانسلیشن کروائیں۔ اس کی جب ٹرانسلیشن کرائیں گے، یہ ٹرانسلیٹ کر کے بچہ جب خود کرے گا، پڑھے گا، سمجھے گا، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بچہ 7 میں، 8 میں، 9 میں، 10 میں جائے گا، انشاءاللہ اس بچے کو عربک کی ٹینشن فری ہوگی۔ ہاں، کچھ بچوں میں کمزوری ہو اللہ کلیل، تو وہ اللہ اس میں کمزوری کا جو ہے نا اس پہلو کو کچھ اور ہے۔ یہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں، عربی کو اپنے گھر کا حصہ بنائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے بچوں کو ودیعتاً بچوں کو یہ چیز دے دیں، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ کو قاعدے پر، ناظرے پر اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی جتنی ہم نے بہت زیادہ فورس لگا دی ہے۔ قاعدے پر کتنا وقت لگاتا ہے بچہ، وہ بیچارہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوتا، اس لیے کہ اس سے پتہ ہی نہیں کیا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ اب نماز میں ادھر جب پڑھا رہے ہوں گے تو وہ بچہ کیا پڑھے گا؟ خاد برخا لام قاز و لک خالق تاپش تو، کیا معنی بنا؟ اب جب بچے نے نماز پڑھی ہوگی تو وہ کچھ سینسر آن کرے گا، تو سینسر آن کرنے کے بعد کہ خلق تو پیدا کیا میں نے، یا میں نے پیدا کیا، کچھ تو بنائے گا نا، تو وہ بچہ جب بنائے گا تو آپ اس کی اصلاح کریں گے۔ تو یہ کہے گا خلق تو کیوں ہے، خلقتا کیوں نہیں ہے، خلقتا کیوں نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جب وہ بات چیت کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ یہ عربی کے بہت سارے کیا ہے قرب پا جائے گا، فہم قرآن میں، فہم حدیث میں، یہ بیسک بنیادی چیزوں میں انشاءاللہ آپ کی یہ میری جو ٹوٹی پھوٹی باتیں انشاءاللہ آپ کو کام آئیں۔